الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز میری جماعت کے مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جس مضمون پہ گفتگو کا حکم دیا گیا، حقوق والدین کے حوالے سے، اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں ہیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے متصل بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ اور دوستو، آپ نشان لگا لو اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پہ عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے جوانوں، عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی خدمت کرنا ہوگی، ان کی عزت کرنا ہوگی، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً ایک عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے، سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے اور میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھی۔ میں نے پوچھا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا بابا جی قریب ہی تو اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ تو مجھے فرماتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، اور یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بنے اور مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جس طرح ہمارے رویے ہیں، 25 کی بوتل 50 کا برگر ماں باپ سے چھپا کے پیچھے حجرے میں لے جاتے، کیا اوقات ہے یار؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ دیکھیں آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آئیے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی، جو مقدم رشتے ہیں، جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، تمہیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، انتہائی معذرت سے یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے یار؟ تو خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ وہ کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، خدمت نبی سے ملا رہی ہے۔ بھائی جان ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، اور ان کی قدر زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا نالائق بچے قبرستان جاتے، جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے ہیں، اور ختم والے دن پوری منڈی سے پھل لا کے پوری مسجد بھر دیتے ہیں۔ زندگی میں کھلانے کا مزاج بناؤ، زندگی میں قدر نہیں کرتے، زندگی میں عزت نہیں دیتے، مرنے کے بعد قبروں پہ اور ختم کے موقع پر ہم لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں کتنے فرما بردار ہیں۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ اور دوستو یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم چارپائیاں اٹھا کے اس بوڑ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کا سایہ گھنا ہوتا ہے، وہ گھنا ہوتا ہے، اور سردیوں میں اس کا سایہ گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن شاید کہ یہ احساس کبھی بھی نہیں گزرا کہ اس درخت نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب اس کو کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا وہاں آپ چارپائی لے کے جاؤ، آسودہ ہو گئے؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے تو آسودگی نہیں ملے گی۔ یہ جب ماں باپ ہوتے ہیں بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں یار۔ یہ سارے زمانے کے دکھ، سارے زمانے کی آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جانے کا مزاج ہے۔ میں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں رات 2 بجے 3 بجے تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے لوگ کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی ان کے کچھ خواب سپنے ہیں۔ یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں۔ یہ دنیا بنانے کے لیے، شہر کا دیہات کا امیر شخص بننے کے لیے 8 سے 18 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت تو آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا۔ اب تو قدموں میں چلنے کی سکت نہیں، فیکٹری پہنچنے تک 10 جگہ سانس لے کے فیکٹری تک پہنچتا ہے۔ کیا مصیبت پڑی ہے 18 گھنٹے فیکٹریوں میں دھکے کھانے کی؟ پھر یہ خیال بھی روک لیتا ہے پیٹ لگا ہے، اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے۔ لیکن جب عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں،
ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا باپ 8 سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی، کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے۔ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ ہد ہارتے رہے۔ اچھا، ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں، ہمیں آسودہ دیکھنے کے لیے، ہمیں بڑا انسان دیکھنے کے لیے یہ جان جوکھوں میں ڈالتے رہے، پردیس کے دھکے کھاتے رہے، یہ مستریوں کے پیچھے دابڑے اٹھاتے رہے، ماں ساری ساری رات سلائی مشین چلاتی رہی، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے۔ لیکن معذرت سے جب ہم بڑے ہوئے نا تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے، اب تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ وہ ماں باپ کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑا لفظ بولتے نا تو اولاد مذاق اڑا دی، 4 کلاساں پڑھ لیندے، گل کرن دا تے پتہ ہوندا۔ یہ رویے ہمارے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے، اور اب ان کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ میری دیوار کے متصل میرا ہمسایا، جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا، لاہور چلے گئے، اور یہ دیہات سے سوغات لے کے گڑ گنا وغیرہ بچوں سے ملنے گیا۔ اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، وہ ملاقات کر کے بوڑھا باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے۔ اور ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہود ہارتے رہے۔ مجھے سرے راہ ایک ریڑی والا ملا، اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کر، میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ تو مجھے بڑی طبیعت میں عجیب سی کیفیت تھی اس کی، وہ کہا تھا مولوی صاحب میرا پتر 14ویں کلاس وچ پڑھدا ہے۔ وہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہود ہارتے رہے، ہم بڑے ہوئے تو چھوٹے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں بھائی جان تم بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی ہو، بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو۔ جب گھر جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو جو پیار سے تمہیں ماں پپو کہتی تھی نا، وہ بن کے جایا کرو۔ لیکن ہم گھر میں بھی جاتے ہو تو بڑے بن کے جاتے، اور گھر میں جاؤ ماں باپ کے سامنے تو چھوٹا بن کے جاؤ نا۔ امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے یار، آپ کا فتویٰ چلتا ہے، ماں کہتی بیٹے میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو۔ امام اعظم یہ نہیں کہتے ماں سوال کرو جواب ملے گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر چلے جائیں گے، اور جس کے پاس مجھے آپ لے جا رہی ہو وہ مجھ سے خود اصلاح چاہتے ہیں، ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوتی ہے۔ امام اعظم بھولے بالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، ان نکیل پکڑتے خود، اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے، اور وہ دیکھ کر کے خود شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے۔ بھائی جان ان کی قدر کرو، ان کی زندگی میں کرو، انہیں عزت دینے والا ماحول بناؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں انی لاجد ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز شرف انہیں ملا کیسے؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت نے روک لیا۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ پتہ چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ بھائی یزید بستامی تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام گزرا ہے۔ ایک دن والدہ سے کہا ماں اپنے حق معاف کر دو، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ماں صابرہ تھی، کہا بیٹا شوق سے جاؤ، حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے، رب کو راضی کرنے کی ماں سے اجازت مانگی، ماں نے کہا جاؤ شوق سے جاؤ۔ بھائی یزید کہتے ہیں میں جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا کہ اپنی ہستی ہی مٹا دی۔ کہتے ہیں 12 سال بستام کے جنگلوں میں اس کی طلب تڑپ میں بھاگتا رہا، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ کہتے اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ کہتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سرے راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں۔ فرماتے دستک دینے لگا تو ایک شور سنائی دیا گیا، آواز آئی کہ بھائی یزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت ان کے آرام کا ہے۔ یہ آواز کسی ہمسائے کی نہیں تھی، یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی۔
بایزید کہتے اس خیال نے مجھے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. کہتے تہجد کا وقت ہوا, ماں بیدار ہوئی, پانی نالی سے باہر آیا, میں جان گیا کہ آپ نماز کے لیے کھڑی ہونے لگی. فرماتے میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی, بیٹا ٹھہرو میں دروازہ کھولتی ہوں. بیٹا 12 سال بعد آیا ہے. ماں دستک کے انداز سے جان گئی آنے والا کو اجنبی نہیں میرا بیٹا بایزید ہے. دروازہ کھلا. فرماتے میری ماں نے مجھے دیکھا, تن پہ پیرہن پھٹا تھا, ایڑیاں بھی پھٹی تھی, داڑھی میں راہ کٹی تھی. ماں نے دیکھا تو کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا مالک بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری تصوف کی ایک منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی, ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں, تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے. میری نظر سے ایک واقعہ گزرا ہے ابن کثیر میں نے دیکھا ہے کہ ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا, وہ زندگی موت سے لڑ رہا تھا. جو سب سے چھوٹا تھا اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو جمع کیا کہ والد زندگی موت سے لڑ رہے اور وہ بولو براز چارپائی پہ کر رہے, تو انہیں خدمت کی ضرورت ہے. اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا, اگر آپ کرو تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائیں, دولت کے بھوکے تھے. انہوں نے کہا باپ تمہارا دولت ہماری. وہ دولت لے اڑے اور اس نے اپنے باپ کو لے لیا. تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا بڑی خدمت کی. جب باپ دنیا سے جانے لگا, ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں اور اس جملے کا نشہ پوری زندگی نہیں اترتا, اور وہ کیا ہوتا ہے, جا پتر تینوں ستئی خیرانے. ہاں, جاتے ہوئے اس نے کہا بیٹا میں راضی ہوں. میرے رسول فرمایا جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. وہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ اپنے بیٹے پہ راضی تھا. دنیا کے بھوکے دنیا لے اڑے اور یہ باپ کی خدمت کرتا رہا. پھر ایک شب سویا, اللہ والا خواب میں ملا, کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درم پڑا ہے, اٹھاؤ لے آؤ. کہا برکت ہے, کہا برکت نہیں ہے, کیونکہ کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے. کثرت اور ہے, برکت اور ہے. دوسرے دن پھر ملے, کہا بیٹا وہاں 10 درم پڑے ہیں, کہا برکت ہے, کہا برکت نہیں ہے. تیسرے دن ملے, کہا وہاں 1 درم پڑا ہے, کہا اس میں برکت ہے, کہا ہاں اس میں برکت ہے. گئے وہاں سے درم اٹھایا اور بازار لے گئے. وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا کہ 1 درم میں 2 مچھلیاں. درم دیا, مچھلیاں گھر لایا, پیٹ چاک کیے تو ان سے 2 قیمتی موتی نکلے. 1 موتی لے کے بازار گیا. وہ بلا زمانہ تھا, آج تو دا لگاتے. سنار کو دکھایا کہ اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات سے وقت تک پہنچی. اس 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی, جواہری بلائے گئے. 1 موتی کی قیمت 30 خچر, ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. 1 موتی کی قیمت طے ہوئی. اٹھایا اور لے گیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا, کہا اور موتی ہے, کہا ہاں ہے, کہا بیچتے ہو, کہا بیچتا ہوں, کہا قیمت, کہا ڈبل ریٹ ہو گیا ہے. 60 خچر ان پہ موتی لاد جو نا وہ سونا لاد کے لے گیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون بھائی؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی, اوے دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی, یہ ٹگے ہی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار, ان کی قدر کرو. لیکن قدر ہم لوگوں نے کیا کرنی, ہم دیکھتے ہیں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو وہ تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. بھائی جھگڑا کرتا ہے وہ پلاٹ پہ, گھر پہ, دولت پہ, اور ہم نے تو میں ان بھائیوں کو بھی جانتا ہوں کہ 1 انچ دیوار کے پیچھے 2 بھائیوں کا گلا کاٹ دیا گیا تھا. تو دولت پہ جھگڑے, بچپن کا جھگڑا ہوتا تھا ماں میری ہے باپ میرا ہے, اور آج وراثت تقسیم ہونے لگی تو ہم پیسوں پہ جھگڑے, جائیداد پہ جھگڑے. لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا وہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. اس وقت ہر بیٹا نظریں چراتا ہے. کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے, کوئی کہتا میرے بچے زیادہ ہیں, کوئی کہتا میرے خرچے زیادہ ہیں, کوئی کہتا بوڑھا کھانستا تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ ہمارے پاس کیا باپ کے لیے ایک چارپائی کے لیے جگہ نہیں, 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے؟ آج ہر بیٹا نظریں چراتا ہے, آج ہر بیٹا دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہا ہے. 4 مہینے تو میرے نکلوانا. اور کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو, اکیلا کفیل تھا, 5 بھائی تھے تم, ایک جیسا کھانا دیتا تھا, ایک جیسا لباس دیتا تھا, اور تمہارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا, 8 سے 18 گھنٹے کام کر لیا. اور آج باپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں, ماں کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں. ان کی قدر کرو بھائی, یہ دوبارہ نہیں آئیں گے, اور ان کی زندگی میں کرو. یہ ناراض چلے گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر, صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا,
वक़ौलु ज़ूर, झूठी गवाही देना। बड़े गुनाहों में एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिरमिज़ी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, बाबुल फित्न में यह रवायत मौजूद है। आका फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराउ, उम्मत इंतजार करे सुर्ख आंधियों का, व ज़लज़लातिन, ज़लज़लों का, इन्हें जमीन में दनसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? इज़्ज़त तुखिज़ल फ़ैउ दुवलन, जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वज़ ज़कातु मग़रमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। व तुअल्लिमु लिग़ैरिद्दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इम्रातुहु, आदमी बीवियों के फरमाबरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीक़हु, दोस्त के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। व शुरिबतिल खुमूर, शराबें आम हो जाएंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। ये जलजला अभी थोड़ी देर पहले आया जातला में, इस झटके ने काफी लोगों को मौत की गाड़ उठाया। और 2005 में एक जलजला आया था, मानसरा से जिला बाग तक 1 लाख इंसानों की हड्डियां तोड़ के ले गया था। और कितने सुहाग उजड़े, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने अरमान कुचले गए, हम भूल गए। फरमाया जब रवैयों में तगय्युर आएगा तो फिर रहमत खुदाबंदी रूठ जाएगी, उन्हें अल्लाह खींच के जमीन में ले जाएगा और आसमान से भी यालाबारी होगी। कब? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी हो जाएंगे, नाला हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह की रहमत उस कौम से रूठ जाएगी। एक साहबी ने कहा हुजूर क़यामत कब आएगी, कोई निशानी इरशाद फरमाए। तो मेरे नबी फरमाते जब माएँ जलील हो जाएंगी। और ये घर घर की कहानी है भाई। मैं एक खातून से मिला, मेरे मिलने वाले थे, मैंने आंखें बरसती देखी तो पूछा खैरियत, तो फूंट फूंट के रोने लगे। कुछ आंसू थमे तो मैंने फिर पूछ लिया कुछ बताएं तो सही। तो मुझे बता दे आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट जाता। मेरी बातें ये उन्होंने सोशल मीडिया पे सुन ली। मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने फिर उन्हें आबदीदा देखा। मैंने कहा आप जालिम ने फिर मारा है? तो मुझे कहते उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा है? वो कहते मैंने ये तेरी बातें सुनी है और तेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे थे और मुझे डर लगने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। और मैंने कहा जालिम तू थप्पड़ मारता और तेरी ये जिंदगी की भीख मांग रही। और ये रवैये है। फरमाया जब मैं जलील, ये दोस्त को देखकर बाहें फैलाएंगे, बाप को देख के रास्ता बदल लेंगे। फरमाया यार आएगा, कुंडा खड़काएगा, जहां जी चाहेगा ले जाएगा। बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप कह रहा होगा, परवाह ही नहीं करेंगे। क्या उस दौर से हम गुजर नहीं रहे? पहले माँ बाप का डर ये होता था कि ये कहीं घर से ना चले जाएं, खाना खाना ना छोड़ दें। अब ये डर नहीं माँ बाप का कि ये खाना नहीं खाएंगे, ये घर से चले जाएंगे। जालिम अच्छे होटलों से ला के खाना खाते और सामने बैठ के खाते हैं। अब माँ बाप का डर यह है कि कहीं मुंह पे थप्पड़ ना मार दे। इस कदर तलख रवैये औलाद के हो चुके हैं। इनकी कदर करो यार, नहीं ये आएंगे दोबारा।